بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے وقت میں برکت رکھی، دنوں کی فضیلت دی اور ان دنوں میں خاص لمحے رکھے جن میں بندے کی ایک سچی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو روحانی طور پر نہایت ہی اہم ہے، محرم الحرام۔ اور اس مہینے کے 15 سے لے کر 25 دن وہ ہیں جنہیں اگر صحیح سمجھا جائے تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اپنی قسمت سنوار سکتا ہے اور اللہ کے خاص قرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، جو بندہ 15 سے 25 محرم کے درمیان اور خاص طور پر جمعہ کے دن ایک خاص صورت دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، میں اس پر 4 انعامات عطا کروں گا۔ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، اسے 100 سال کی عبادت کا اجر دوں گا، اس کی 100 سال کی قضا نمازیں معاف کر دوں گا اور اسے 100 سال تک کسی بڑی بیماری سے محفوظ رکھوں گا۔ اب غور کیجئے، صرف ایک دن، ایک صورت، ایک نیت اور اخلاص سے بندہ اللہ کے ایسے انعامات کا حقدار بن سکتا ہے جنہیں پانے کے لیے انسان پوری زندگی عبادت کرے تو بھی ممکن نہیں۔ محرم کے یہ دن نیکیوں کی کھڑکیاں ہیں۔ 15 سے 25 محرم وہ دن جب اعمال کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کی طرف پلٹنے والوں کو خاص بخشش نصیب ہوتی ہے۔ جب 10 محرم کو میدان کربلا میں قربانی کی داستان رقم ہوئی تو اس کے بعد جو وقت آیا وہ بھی ایک جہاد تھا۔ 11 محرم کو یزیدی فوج نے شہداء کے جسم بے غور و کفن چھوڑ دیے، خیمے جلا دیے، اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ 15 محرم کے قریب اس قافلے کو کوفہ سے دمشق روانہ کیا گیا۔ راستے بھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صبر و وقار سے ہر ظلم کا جواب دیتی رہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں ہونے کے باوجود امت کو بیدار کرتے رہے اور شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے، جن میں حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک سب سے آگے تھا، جس کے لبوں سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ جب کوفہ پہنچے تو لوگ تماشا دیکھنے آئے، مگر جب اہل بیت کی حالت دیکھی تو کئی رو پڑے۔ توبہ کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے دربار میں پہنچی تو ایسا خطبہ دیا جس سے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اہل کوفہ شرمندہ ہو گئے اور یزید کی فوج پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کا فرمان، اے اہل کوفہ، تم فریب، مکر اور دھوکے میں ڈوب چکے ہو۔ تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا، ان کے بچوں کو قیدی بنایا، ان کے خیمے جلائے۔ تم پر افسوس، تم قیامت کے دن کیسے جواب دو گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ظالموں کا غرور ٹوٹا۔ 15 سے 25 محرم کے انہی ایام میں قافلہ کوفہ سے دمشق روانہ ہوا۔ راستہ طویل، سخت، دھوپ سے جلتے بدن، بھوک سے بلبلاتے بچے، زنجیروں میں جکڑے بیمار، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قافلہ نہ صرف چلتا رہا بلکہ دشمنوں کو ان کے جھوٹے دعووں پر شرمندہ کرتا رہا۔ دمشق پہنچ کر یزید کے دربار میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں کہا، اے یزید، تم نے ہمیں قید کر کے کیا سمجھا؟ کیا تم نے سمجھا کہ ہم کمزور ہو گئے؟ خدا کی قسم، تو نے صرف اپنا انجام خراب کیا ہے، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے، تو نے ہمیں شہید کیا اور جنت کو ہمارے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں جو 15 سے 25 محرم کے درمیان خاص طور پر جمعہ کے دن کیا جائے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، دعا کے دروازے کھلتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب نصیب ہوتا ہے۔ وظیفے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے: درود پاک ایک بار پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ ملک مکمل پڑھیں۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، فرشتوں کے سامنے سفارش کرتی ہے، مرنے کے بعد مددگار بنتی ہے اور دنیا میں بھی رزق، امن، حاجت اور راحت کا وسیلہ بنتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے کافی ہو جاتا ہوں۔ میں وہ وسیلہ بناتا ہوں جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں دعا سنتا ہوں چاہے وہ بے زبان دل سے نکلی ہو۔ تو جب آپ یہ عمل کریں تو یقین، اخلاص اور امید کے ساتھ کریں، پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی بند راہیں کھولتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنی قسمت کو جگانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں یا کسی شدید مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں تو 15 سے 25 محرم کے ان مبارک دنوں میں جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کیجیے۔ کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں تک پہنچائیں اور روزانہ درود پاک اور سورۃ ملک کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی برکت سے مالا مال فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔